سر نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی شرائط ہیں، لیکن بہت سی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ بھی پڑھ لیا، جو صرف ایمان لے آیا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا یا اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو ان کے بارے میں وضاحت کر دیں ذرا۔ اچھا سوال ہے جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لے لیتے ہیں اپنے لحاظ سے باتوں کو، جو اس طرح کی روایات میں جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ فکر فراہی میں داخل ہو جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا مطلب ہے۔ آپ کو جو پہلے افکار مسالک مانتے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، جو پہلے آپ کے توہمات ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق ہونا ہوگا۔ یہ مطلب ہے نا اس کا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لا الہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اس کا مطلب تھا کہ ابوبکر صدیق بننا ہوگا، عمر بننا ہوگا۔ تو جملوں کو اپنے حقیقی معنی میں رکھ کر دیکھیں کیا ہے۔ آج ہم 14 صدی کی بات کرتے ہو جس نے کلمہ پڑھ لی جنت میں چلا جائے گا۔ اس وقت مطلب یہ تھا کہ جو ابوبکر بن جائے جنت میں چلا جائے گا، جو عمر بن جائے جنت میں چلا جائے گا رضی اللہ عنہ۔ یہ مطلب تھا اس جملے کا۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب ہے کہ شرک چھوڑنا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے، ورنہ تو پھر محمد رسول اللہ آگے نہیں آیا، تو پھر تو آپ آدھے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ یہ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تھا مسلمان ہو جائے جو۔ تو لا الہ جس نے پڑھ لیا اس کا مطلب مسلمان ہونا۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا جس نے، یعنی مسلمان ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا ہی کہ بس کلمہ پڑھے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ تو کچھ جملے زبان کی مشکل یہی ہے، جب اس کو لاجک بنا دیتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے۔ لینگویج کو لاجک کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی پسند باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب تھا من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا جو مسلمان ہو جائے گا جنت میں جائے گا، جو مسلمان نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور مسلمان ہونے کے معنی ان کو بھی پتہ تھے، ہمیں بھی پتہ۔